بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی عبادتیں، ہر طرح کے نظر و نیاز، ہر طرح کی دعائیں اس ایک رب العالمین کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، تمام نباتات اور جمادات کا رب ہے. درود و سلام و آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں کے حوالے کیا، انسانیت کے حوالے کیا، تاکہ لوگ اسلام کے راستے پہ چل کر دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں، حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں دونوں زندگی میں کامیابیاں نصیب فرمائیں، آمین. میرے بھائیوں، ہم جس دور اور جس زمانے سے گزر رہے ہیں، یہ زمانہ مسابقے کا زمانہ ہے. ایک دوسرے کے آگے بڑھنا، سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنا اور ایک دوسرے سے مسابقت کرنا، یہ اس دور کے پہچان میں سے ایک ہے. آج سب لوگ زندگی گزار رہے ہیں، سارے لوگوں کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، وہ کامیابی ہے. غور کر کے دیکھیے، دنیا دار آدمی بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے، وہ زندگی گزارے اپنے خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے، دنیا کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ دنیا میں کامیاب ہو کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے. ایک دوسرا فکر مند طبقہ جو دیندار طبقہ کہلایا جاتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ دینداری کو اپنانا کامیابی ہے. میرے بھائیوں، حقیقت میں کامیابی کیا ہے؟ کیا جس کے حصے میں دنیا کی ساری دولت آ گئی وہ کامیاب ہے، یا جو اپنا حلیہ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا طرز و تکلم، یہ ساری چیزیں دینداری والا بنا لیا، کامیابی اس کے لیے ہے؟
یا وہ شخص کامیاب ہے جو کسی جماعت جمعیت سے منسلک ہو گیا اور ان سے فکر رکھنے والے لوگوں سے سلام کلام والا معاملہ رکھتا ہے، کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ کامیاب کون ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے میرے بھائی۔ قرآن اور حدیث جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جنتی لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں جو آخرت میں کامیاب ہیں، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو آخرت کی آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کامیابی جب یہ کہا گیا کہ آخرت میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کون کامیاب ہوگا؟ کیا وہ آدمی کامیاب ہوگا جو صرف سلفی منہج کا ہو، فکر والا ہو اور عملیات سے دور ہو؟ کیا وہ کامیاب ہوگا؟ یا جو صرف عملیات میں آگے ہو، عقیدے میں خرابی رکھتا ہو، کیا وہ بندہ کامیاب ہوگا؟ میرے بھائیوں، مختصر سے جمعہ ہے، کامیاب کون سا آدمی ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا دوں، کامیاب آدمی وہی ہوتا ہے جو 9 سوالات کے جوابات دیتا ہے، اور ہر انسانیت سے وہ 9 سوالات کیے جائیں گے۔ یاد رکھو، 4 سوالات بندے کے قبر میں کریں گے اور 5 سوالات بندے کو حشر میں کریں گے۔ ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا۔ قبر میں 4 سوالات ہوں گے، مشہور یہ ہے کہ 3 سوالات ہوں گے۔ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں 4 سوال ہوں گے، اور جب حشر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزول قدم عبد، کہ کوئی بھی بندے کے قدم اس وقت تک ہٹیں گے نہیں، ہلیں گے نہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، حتی یسأل، جب اس سے 5 چیزیں پوچھی جائیں گی۔ ایک حدیث میں 4 چیزیں ذکر ہے، دوسری حدیث میں 5 چیزیں ذکر ہے۔ میرے بھائی، کل ملا کر کے 9 ہی ہوتے ہیں۔ 9 سوالات ایسے ہیں جس کی تیاری ہمیں کرنا ہے، یاد رکھو۔ اور آپ کو بتا دوں، یہ 9 سوالات ایسے ہیں، زندگی گزارنے والے سے جب ہم پوچھتے ہیں، بڑا بے باک ہو کے کہہ دیتا ہے یہ اس کے جوابات ہے، لیکن یاد رکھو وہ قبر ہے، وہ قبر ہے، وہ حشر ہے، جہاں آپ کے زیادہ سوچنا، یہاں آپ کی منمانیاں، وہاں آپ کے رسوخ، وہاں آپ کی طاقتیں کچھ کام نہیں آئیں گی، آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ وہ قبر ہے، وہ حشر ہے، جہاں ہر ایک پریشان ہوگا، اور اس پریشانی کے عالم میں آدمی سے وہ 5 سوالات کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنی روح کو اتنی تازہ رکھو کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے فرشتوں کے روبرو ان سوالات کے جوابات دے سکے۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین بڑے متفکر ہوتے تھے اس سلسلے کو لے کر کے، ان سوال اور جوابات کو لے کر کے۔ میرے بھائیوں، سوالات کوئی مشکل نہیں ہے، جوابات بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یاد رکھو وہی بندہ اس کے سارے صحیح جوابات دے سکتا ہے جو ان سوالوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ہاں، کسی کو معلوم ہے قبر میں یہ سوال ہوگا، اللہ اکبر، قربان جائے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کہا قبر میں تمہیں یہ سوالات بھی ہوں گے۔ مومن ہوگا یہ جوابات بھی دے دے گا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، کافر ہوگا، وہ یہ جوابات بھی دے دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں، دونوں چیزیں بیان کر دی ہے۔ دیکھو، ہم اس کو جوابات کے لیے سیکھ لیں گے، یہ ہم کامیاب سمجھیں گے، لیکن کامیاب وہ ہوگا جب عین اس وقت میں وہ جوابات دیتا ہو۔ وہ جوابات کب دے گا؟ جب اس کی جتنی زندگی گزری ہے، 30 سال، 25 سال، 40 سال، 60 سال، 50 سال، 55 سال، ان سوالات کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہو، تو یاد رکھو وہ بندہ سوالات کے سارے جوابات دے دے گا، اور اس کے ساری فضیلتیں بھی اللہ کے نبی نے بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، ان سوالات کو لے کر کے سلف صالحین کس طریقے سے فکر مند رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بڑا مشہور نام ہے صحابی کا بڑا مشہور نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جتنے اصحاب ہیں حدیثیں بیان کرنے والے، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے یہی صحابی رسول ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ 7000 سے زائد احادیث یہ تنہا ایک راوی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول فکر مند ہوتے ہیں، ان سوالات کو لے کر کے کہتے ہیں اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں، میرے پاس زیادہ سفر بہت تھوڑا ہے، لیکن سفر بہت دور تک چلنا ہے، اور جہاں مجھے اترنا ہے وہ گھاٹی بڑی مشکل کی گھاٹی ہے، اور میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں ان سرمایے کے ذریعے سے کام چلا سکوں۔
میرے بھائیوں، یہ صحابی رسول ہیں جو اس طریقے سے فکر مند ہوتے تھے۔ ہم اور آپ کو کس چیز نے بھانپ لیا ہے کہ ہم بے فکر ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ 9 سوالات آج میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کے 9 جوابات بھی تیار کرنا ہے۔ کل میدان میں کھڑے ہو کر کے وہ سوالات مجھ سے بھی پوچھے جائیں گے، آپ سے بھی پوچھے جائیں گے، ساری انسانیت سے پوچھے جائیں گے۔ رب العالمین ہمیں ان سوالات کے جوابات میں کامیابی نصیب فرما دیں۔ یا رب العالمین بدبختی سے بچا لے، یا رب العالمین، یا رب العالمین وہاں کی ناکامی سے بچا لے، یا رب العالمین۔ بندے کو قبر میں اتار دیا جائے گا، لوگ وہاں سے نکلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر میں پڑا ہوا مردہ آدمی لوگوں کی قدموں کی آہٹ بھی سنے گا، محسوس کرے گا، اور پھر لوگ وہاں سے نکل جائیں گے۔ 2 فرشتے حاضر ہوں گے، اللہ اکبر۔ پہلا سوال اس سے ہوگا، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، غور سے سن کر کے جاؤ۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم بچپن سے سنتے ہیں، 55 تک سنتے ہیں، لیکن یاد رکھو زندگی میں وہی کامیاب ہوگا جو پوری زندگی رب کو رب مان کر کے زندگی گزارتا ہو، اس کے احکامات کی فرما برداری کرتا ہو، اس کے منہیات سے رکنے کی کوشش کرتا ہو، اس کے حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہو، اس نے جتنے حدود باندھ دیے ہیں ان حدود کی پاسداری کرنے والا بندہ وہاں قبر میں جواب دے گا، ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب تو اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بالمقابل کوئی بندہ ہوگا جو زبانی دعویٰ کرے گا میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہاں فاجر کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، فاسق کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، مشرک کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ قبر میں بندہ کہے گا، ہاں لا ادری، ہے افسوس، ہے افسوس، مجھے معلوم نہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں سب سے پوچھو کس نے تمہیں پیدا کیا، ایک غیر مسلم یہ کہتا ہے اشارہ کر کے اوپر والے نے پیدا کیا۔ وہ قبر کی کیا ہولناکی ہے، اس وقت بندے کی زبان سے صرف 2 کلمے نکلیں گے، یا تو کلمہ نکلے گا ربی اللہ، یا تو نکلے گا لا ادری، تیسرا کوئی کلمہ نہیں نکلے گا۔ میرے بھائی، یہ میرے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ 2 ہی کلمے نکلیں گے زبان سے، ایک نکلے گا ربی اللہ، جس نے رب کے خاطر، رب کی تعلیمات کے خاطر، رب کے احکامات کے مطابق، رب کے بتائے ہوئے راستے پر شرک سے اپنے آپ کو، برائیوں سے اپنے آپ کو، رب کے فیصلوں کے آگے اپنے سر کو جھکا کر کے زندگی گزارتا ہے، وہ کہے گا ربی اللہ۔ جو صرف منافقانہ چال چلتا ہو، جو صرف فاجرانہ زندگی گزارتا ہو، یہاں اچھے لوگوں کے ساتھ آ گئے، توحید والوں کی باتیں، وہاں مشرکوں کے ساتھ چلے گئے، شرکیہ افعال پر اتر آتے ہیں۔ یاد رکھو ایسے لوگوں کو قبر کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، نبی کی پیشن گوئی سے ڈرنا چاہیے، اس قبر کی ہولناکی سے ڈرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہوگا، من نبی ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ کس دین پر عمل کرتا تھا بھائی؟ کون سے طریقے پر زندگی گزارتا تھا؟ کیا ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارتا تھا، یا عیسائیوں کے طرز پر زندگی گزارتا تھا؟ ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ تیرا طریقہ کیا تھا؟ تیرا کلچر کیا تھا؟ تیرا اسٹائل کیا تھا؟ تیرا ماڈل کیا تھا؟ تو جس طریقے سے زندگی گزار رہا تھا وہ زندگی کیسی تھی؟ وہاں بھی 2 جواب۔ اگر اسلام کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اس سے ہٹ جائے گا کہے گا ہیہات لا ادری، ہے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے ہم پوچھے تیرا دین کیا ہے، کوئی بھی ایک نام کہے گا وہ؟ لیکن وہاں کوئی نام کام نہیں چلے گا، چلے گا تو صرف اسلام، یا نہیں تو جاہل، مجھے معلوم نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے رب العالمین، اس ہولناکی سے حفاظت فرمائے۔ 2 ہوئے، پہلا من ربک، تیرا رب کون؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا، ایک روایت میں ہے من نبیک، تیرا نبی کون؟ دوسری روایت میں ہے ما ھذا الرجل بعث فیکم، یہ آدمی کون ہے جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا؟ اللہ اکبر۔ وہاں بھی صرف 2 جواب، وہاں بھی صرف 2 جواب، تیسرا کوئی جواب نہیں۔ اگر واقعی میں نبی کا متبع ہوگا کہے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا رسول ہے، پیغمبر ہے۔
اگر نہیں مانتا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو نہیں گزارتا، کہے گا ہیہات لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ اللہ اکبر، بیسک چیزیں ہیں جی یہ۔ کتنا جانتے ہیں ہم اپنے نبی کے بارے میں، نبی کی زندگی کے بارے میں، نبی کے اخلاق کے بارے میں، نبی کے افعال کے بارے میں، نبی کی عبادتوں کے بارے میں، نبی کے آنسوؤں کے بارے میں، نبی نے کون سی چیزیں مانگی ہیں، نبی نے کون سی چیزوں سے پناہ مانگی ہے، کہ ہم جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، نبی کی امتی ہیں جی ہم، نبی کی امتی ہیں ہم۔ کیا نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی کی پسند اور ناپسند کو ہم جان سکیں، نبی کی زندگی کے بارے میں ہم جان سکیں، ان کی زندگی کے خوشگوار ایام کو ہم جان سکیں، ان کی زندگی میں آئے ہوئے آزمائش کو ہم جان سکیں، ان کی زندگی میں جھیلے گئے مصیبتوں کو ہم جان سکیں؟ نبی نے کب کب آنسو بہائے ہیں، نبی نے کب کب خوشیاں ظاہر کی ہے، نبی نے صحابہ کو کیسی تربیت کی ہے، نبی نے اپنے ازواج کے ساتھ کیسے سلوک کیا تھا، نبی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسی سلوک سے اور کیسے رویے سے اپنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ جب قبر میں سوال ہوگا کیا جواب دیں گے جی ہم، کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی، مرنا ضرور ہے، اس کی تیاری کر لو، یہ سوالات پوچھے جائیں گے، یاد رکھو۔ شام آئے گی نہیں آئے گی مجھے بھروسہ نہیں، لیکن ہر انسان سے سوالات ہوں گے، اس پر مجھے بھروسہ ہے، یاد رکھو۔ ہر آدمی سے سوالات کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے تیاری کر لو میرے بھائی، اس کے لیے جی مت چراؤ، اس کے لیے تیاری کر لو۔ کچھ نہیں کرنا ہے، پہلا سوال رب کے مطابق، احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے دین اسلام کو اپنانا ہے، کچھ بھی ہو جائے نبی کی تعلیمات کو ماننا ہے۔ تمہارا نفس چاہے، تمہارا سماج چاہے، تمہارا خاندان چاہے، تمہارا قبیلہ چاہے نہ چاہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہو یا لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہو یا لوگوں کے رسم و رواج پر چلنا چاہتے ہو؟ دین پر چلنا چاہتے ہو، دین کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو یا صرف خرافات میں پڑھنا چاہتے ہو؟ میرے بھائیو، ایک اور بار عرض کرتا ہوں، اس کی تیاریاں کر لو، یہ سوالات ضرور کیے جائیں گے۔ چوتھا سوال، اللہ اکبر، جو بندہ تینوں سوالات کے جواب دے دیتا ہے اس بندے سے چوتھا سوال ہوگا۔ جو بندہ تین سوالات نہیں دیتا، چوتھا سوال حدیث میں ذکر نہیں کہ اس سے پوچھا جائے گا۔ جو یہ تین سوالات دے دیتا ہے، سوالات کے جوابات ذکر کر دیتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس کے چوتھا سوال اس بندے سے کریں گے، وَمَا يُدْرِيكَ، تو نے یہ چیزیں کہاں سے سیکھی ہے؟ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا نبی محمد رسول اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تو نے سیکھی کہاں سے؟ اس وقت بندہ کہے گا، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت، اور میں اس پر ایمان بھی لاتا ہوں، وصدقت، اور اس کتاب کی ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، قرآن کی اہمیت ساری آ گئی جی اس میں، قرآن کی تعلیمات ساری کی ساری آ گئی۔ کیا جواب دیں گے اس وقت؟ کہاں سے سیکھی یہ چیزیں تو نے؟ کہاں سے سیکھے؟ اس کا سوال کا جواب ہے ہمارے پاس۔ قرأت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے، فآمنت، اس پر کامل ایمان رکھتا تھا، فصدقت، اور اس کی ایک ایک بات کی تصدیق کرتا تھا میں۔ اللہ اکبر، بڑے بھاری بھاری الفاظ ہیں جی حدیث کے۔ یہ چوتھا سوال بڑا گھمبیر والا سوال ہوگا میرے بھائی، وما یدریک، تو نے کہاں سے سیکھی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن قرآن کے ایک کلمے کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، ایک کلمہ۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ خوش نصیبی ایسی ہے کہ قرآن کی کچھ کچھ کلمات کو سمجھنے کی ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے۔ دن رات، صبح شام، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے علماء کی مجلس میں جاتے ہیں، کہیں کچھ سیکھ کر آتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ چوتھا سوال بڑا گھمبیر والا سوال ہے جی، ہر اس ماں سے پوچھا جائے گا، ہر اس باپ سے پوچھا جائے گا جو اپنے بچوں کی علم کے خاطر بھی بڑے لاپرواہ ہے۔ تو نے کہاں سے سیکھی یہ چیزیں؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب سے سیکھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چار سوالات یقین مانیے قبر میں ہر بندے سے کیا جائے گا۔
اور کبھی بھولنا نہیں ہے. زندگی کے دوڑ دھوپ میں، مصیبتوں پریشانیوں میں، آلام میں، آزمائش میں، یا آپ زندگی میں خوشحال ہیں، چلو خوشحال زندگی اللہ آپ کو عطا کرے، لیکن کبھی یہ سوالات کو بھولنا نہیں ہے. یہ سوالات ہر اس آدمی سے پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں آیا ہے، بلوغت کے مراحل طے کیے ہیں، جوانی کے لمحات طے کیے ہیں. اللہ اکبر، ہر اس بندے سے سوالات ہوں گے میرے بھائی. اللہ سے دعا کرو رب العالمین ہمیں یہ 4 سوالات میں کامیابی نصیب فرما دے. یاد رکھو، جو یہ بندہ جوابات دے دیتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے صدقتا، کہ اس نے صحیح کہا ہے. عبدی، یہ میرا بندہ ہے جس نے سچ کہا ہے. کیا کیا جائے؟ اس کے قبر کو کشادہ کر دو. اس کے قبر کو جنت کے دروازوں کو کھول دو، جنت کے بستر کو بچھا دو. اس کے روح کے اطراف بڑی ہی جو ہے خوشبودار مہک کھیلتی ہوگی. اللہ اکبر. اور اس کے بالمقابل جو آدمی جواب نہیں دیتا، اس سے کہا جائے گا اس کے قبر کو سمیٹ دو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا قبر اتنی تنگ ہوگی، اتنی تنگ ہوگی، اتنی تنگ ہوگی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف، دوسری طرف کی پسلیاں تیسری طرف آ جائیں گے. اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے رکھ. اللہ تو ہمیں دنیا میں جتنی زندگی دیا ہے رب العالمین، ان زندگی میں کیے ہوئے اعمال پر محاسبہ نہ کر یا رب. اے رب العالمین یہ سوال اور جواب کو جو ہے آسانیاں نصیب فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری حدیث بیان کر کے کہتے ہیں استعیذوا من عذاب القبر. اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. میرے بھائیوں، یاد رکھو وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو ظاہراً صاحب ایمان ہو لیکن باطناً مشرکانہ کام کرتا ہو، جو ظاہراً اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کا دکھاوا بازی کرتا ہو لیکن باطناً اللہ کے نبی کی تعلیمات کی خلاف ورزیاں کرتا ہو، جو ظاہری طور پر دین اسلام کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہو لیکن باطناً مشرکانہ، منافقانہ اور دیگر اقوام کی تابعداری کرتا ہو. میرے بھائی یہ سوالات ہے، زندگی جیسے گزاریں گے جوابات ویسے دیں گے. زندگی برائیوں میں گھپاؤ گے جوابات بھی ویسے ہی مشکل ہو جائے گی، انجام بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ 4 سوالات قبر میں ختم ہوتے ہیں اور میدان محشر میں اٹھایا جاتا ہے، وہاں 5 سوالات ہوتے ہیں. میرے بھائی یاد رکھ کر کے جاؤ، یہ بیسک نالج ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر بندے مومن کو جاننا واجب ہے. واجب کی بات کر رہا ہوں. دیکھو آپ دنیا کی ساری چیزوں کے بارے میں حکم لگا سکتے ہو لیکن کم سے کم ہر انسان کو اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا، اس کا نبی، اس کا دین اور اس نے کہاں سے یہ چیزیں سیکھی ہیں وہ اس کا علم اسے ہونا چاہیے. قیامت کے دن جب سب لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے، سب لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے، دوڑ کر کے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. وہاں جیسے ہی کھڑا کیا جائے گا پہلا سوال ہوگا. وہاں 5 سوالات ہوں گے. یاد رکھنا، یہ قبر میں 4 سوالات ہوں گے، وہاں 5 سوالات ہوں گے. اللہ اکبر. اس کی تیاری کر لو میرے بھائی، اس کی تیاری کر لو. پہلا سوال جو ہوگا ان عمرہ، کہ اس بندے کے عمر کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. فیما افنا، کہ اس نے عمر کے لمحات کہاں، کس حالت میں، کس اوقات میں، فلاں وقت میں، فلاں چیزوں میں، فلاں کام میں تو نے تیری زندگی کہاں صرف کی. اللہ اکبر. زندگی کا محاسبہ جی، ایک دن کا جائزہ لے کر کے لکھ کر کے دے سکتے ہو کسی؟ 24 گھنٹے کا جائزہ، 24 گھنٹے میں کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی. کبھی جائزہ لو ایک دن بیٹھ کر کے، ایک دن میں ہم نے کتنی برائیاں کی ہے. ہاتھ کی برائیاں، آنکھ کی برائیاں، زبان کی برائیاں، دل کی برائیاں، کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنے لوگوں کی مدد کی ہے اور اس مدد کرنے کے سلسلے میں کون سی نیت چھپی تھی. اللہ اکبر. کتنی چیزوں کا حساب دیں گے ہم. پہلا سوال ہوگا فی عمری، عمر کے تعلق سے. فیما افنا، کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں، کس حالت میں گزارا، کہ اس نے اپنی عمر کو کس حالت میں گزارا ہے، کس حالت میں اپنی عمر کے اوقات کو ضائع کیا ہے یا استعمال میں لایا ہے. اس کی عمر کے اوقات میں کن کن لوگوں سے اس نے کیا کچھ حق تلفیاں کی ہے، کن کن لوگوں کو کیا کچھ حق ادا کیا ہے. ساری چیزوں کا اس کا جو ہے پہلا سوال ہوگا. یاد رکھو زندگی میں کوئی بھی معاملہ کرتے ہو اس سوال کو ذہنوں میں رکھو. کل میدان محشر میں اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا.
کوئی بھی کام تم کرتے ہو، کسی کی چغلی کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، حسد کرتے ہو، برائی کرتے ہو یا اچھائیاں کرتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اچھائیاں بھی کرنے والے کام ہیں۔ ذہن میں یہ بات رکھو کہ میدان محشر میں میرا رب مجھے کھڑا کر کے سوال کرے گا تیری عمر کے بارے میں، تو نے تیری زندگی کہاں گزاری؟ کھیل کود میں گزاری، دین پر عمل کرنے میں گزارا، دعوت اللہ میں گزارا، نیکیوں میں گزاری، کمزوروں کو مدد کرنے میں گزارا، لوگوں کے حق میں حق تلفیاں کرنے میں، کتنی چیزیں ہیں جی حساب دینا۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ وہاں کامیابی نصیب فرما دے۔ یہ حشر میں پہلا سوال ہوگا۔ حشر میں جو دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ، آدمی کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ بڑا عین ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جی آدمی کی جوانی۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے، زاہد بنتا ہے، عابد بنتا ہے، وہ بات کی چیز ہے، لیکن میدان محشر میں عمر کے ساتھ ساتھ خاص کر وہ پوری عمر میں جو جوانی کے لمحات گزرے ہیں اس سے سوال کیا جائے ہیں فیما ابلا، وہ جوانی تو نے کس حالت میں، کس حالت میں، کس سچویشن میں، کیسے کیسے افعال میں، کیسی کیسی کردار میں تو نے جوانی گزاری۔ اللہ، میرے نوجوانوں، اس سوال کا جواب تیار کرنے کی کوشش کرو کہ میدان محشر میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے روبرو ہمیں جواب دینا۔ وہاں سارے دفتر کھول کر کے رکھ دیے جائیں گے، ہماری اچھائیاں، برائیاں، نیکیاں، ایمانیات، سارے دفتر کھلے پڑے ہوں گے ہمارے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری جوانی کو پاک اور صاف اور شفاف رکھ دے۔ اللہ ہماری جوانی میں کیے گئے ساری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ یہ میدان محشر کا دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں۔ تیسرا سوال، اللہ اکبر، ان علمہ فیما افعل، علم کے بارے میں پوچھے جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں یہ عذر پیش کرتے ہیں میرے پاس علم نہیں، میں کچھ نہیں۔ علمی، تو نے علم کتنا سیکھا، کہاں سے سیکھا، کتنا عمل کیا؟ بھوک لگی تھی پیٹ کو، روزی کے لیے نکل پڑے۔ روح کی جو غذا ہے علم، کیا اس کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ اچھا چلو کوشش بھی کیے ہیں، تھوڑی موٹی باتیں سیکھ بھی لیے ہیں، کیا اس پر عمل کیے؟ کتنے لوگ ہیں جی دو چار مسئلے جان گئے، اتنے اختلافات کھڑا کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے اس جاہل کا نہ جاننا بہتر تھا اس جان کر کے فتنے پھیلانے سے۔ اللہ اکبر، علم اس غرض سے سیکھو تمہیں عمل کرنا ہے، دعوت بات کی چیز ہے۔ علم اس غرض سے سیکھو کہ اس علم سے تمہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ علم دین کے جو فوائد ہیں، جو بھی علم تم سیکھ رہے ہو، اس جذبے سے سیکھو تمہیں پہلے عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جاہلوں والا طریقہ ہے، یہ خرافاتیوں والا طریقہ ہے۔ اس کے پاس کچھ علم نہیں، اس کے باوجود بھی فتنے پھیلانا اس کا مشغلہ بن گیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے پاس۔ میرے بھائی، چھوڑ دو لوگوں کا، چھوڑ دو، اپنا اپنا جائزہ لو۔ کیا جو علم سیکھتے ہیں کیا عمل کے جذبے سے سیکھتے ہیں؟ پہلے تو سیکھنے میں پیچھے ہیں، اور جب سیکھ گئے تو یہ جذبے سے سیکھتے ہیں کہ سامنے والے کو نیچا دکھانا۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی، اس عبارت کا ہر اس آدمی مکلف ہے، صرف دیندار طبقہ، علماء کا طبقہ نہیں، ہر اس آدمی سے سوال ہوگا۔ یاد رکھو، تو نے علم کتنا کہاں سے سیکھا اور اس پر عمل کتنا کیا؟ اور وہاں جواب کیا دیں گے؟ میں نے علم کچھ سیکھا نہیں ہے جواب، یہی جواب دیں گے وہاں پہ۔ اسی لیے آج اللہ کا شکر ہے، جگہ جگہ علم دین، اشاعت دین، تعلیم دین، تدریس دین، تفہیم دین کا ہر جگہ نظم ہے۔ زندگی کے الجھنوں سے نکل کر کے ایک آدھ گھنٹہ علم دین سیکھنے کے لیے لگاؤ میرے بھائی، اس غرض سے لگاؤ کہ مجھے دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا میں ایوارڈ کے لیے نہیں، سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں، دنیا والے مجھے یہ کہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہے اس لیے نہیں، کہ میدان محشر میں میرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے مجھے جواب دینا ہے۔ اس نیت سے کم دن میں 10 سے 20 منٹ علم کے لیے اپنا وقت لگاؤ، اور علم سیکھ رہے ہیں تو مقصد سامنے رکھو کہ میں اس لیے علم سیکھ رہا ہوں تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں علم کے تقاضے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو سوال ہوگا عن مالہ، مال کے بارے میں ہوگا۔
من این اکتسبوا، تو نے مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے مال اکٹھا کیا؟ محنت کر کے کیا ہے، تجارت کر کے کیا ہے، چوری کر کے کیا ہے، دھوکہ دے کے کیا ہے، جھوٹ بول کے جمع کیا ہے؟ کہاں سے لیا مال؟ زندگی کی ضرورت تھی مال، کہاں سے اکٹھا کیا؟ ہاں چلو اکٹھا کر لیا، پھر اس کے بعد فیما انفقہ، کہاں خرچ کیا؟ پورا بیلنس شیٹ دکھانا ہوتا ہے وہاں، پورا بیلنس شیٹ، کتنا کمایا ہے، کتنا ایکسپنس خرچہ کیا ہے، کتنا بیلنس بچایا۔ اللہ اکبر، میدان میں کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے جی۔ سمجھتے ہیں مال میری ملکیت ہے، میں کچھ بھی کر لوں، حرام میں ڈالوں، حلال میں ڈالوں، خرافات میں ڈالوں، بدعتی کو جو ہے میں صدقہ کروں، اور سنت کے خلاف کام کرنے والوں کو میں مال دوں، بدعات کو عام کرنے والوں کو میں میرا مال دیتا ہوں، مال دے کر کے یہ معنوی طور پر کہتا ہوں کہ تم بدعات کو عام کرو۔ سمجھتے ہو یہ تم جائز کام کر رہے ہو، ناجائز کر رہے ہو؟ تمہارا مال بھی وہاں لگاؤ جہاں سنت کی اشاعت ہوتی ہے، تمہارا مال وہاں لگاؤ جہاں اس کا حق ہے۔ ناحق جگہ پر مال لگا کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، مال پر ظلم نہ کرو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آخری جو سوال ہوگا، ان جسمہ فیما ابلاہ، تجھے جسم دیا تھا نا، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک منہ بال حلیہ خوبصورتی ساری چیزیں دی، تو نے وہ جسم کا کیا کیا؟ کیا کیا وہ جسم کا؟ صرف شہوانی خواہش پوری کرتا رہا، نفس کو بھرتا رہا، یا کچھ پسینہ ایسا بھی بہایا ہے جو اللہ کی راہ میں صرف ہوا ہے، یا کچھ کوششیں ایسی کی ہیں جس کے کرنے سے تیرا رب راضی ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ 9 سوالات ہے، یاد رکھو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر دن سونے سے پہلے جائزہ لے کر کے سو کہ آج میرا دن گزرا ہے، کیا میں اس کا حقدار ہوں کہ کل میدان محشر میں کھڑے ہو کر کے میدان محشر کے ساتھ قبر میں یہ میں 9 سوالات کے جوابات دے سکتا ہوں؟ میرے بھائی اگر دے سکتے ہیں تو مطمئن رہو، ورنہ علماء سلف سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کاش الکتاب میں میرا نام بدبختوں میں نہ لکھا گیا ہو، مجھے ڈر ہے کہ موت کے قریب کہیں میرا ایمان مجھ سے نہ چھن جائے۔ اتنی بڑی شخصیت سفیان ثوری، علماء جبال میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ موت کے قریب کہیں میرا ایمان نہ چھن جائے۔ اسی طریقے سے مالک بن دینار رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے وقت کے عالم دین، وہ کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، میرا نام کس میں لکھا ہوا ہے یا رب۔ میرے بھائیوں، کسی جمعیت سے صرف منسلک ہو کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ جانا، صرف 2-4 باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ میں مطمئن ہو جانا، یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ بھی آخرت کی فکر میں ہمیشہ متفکر رہا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کرے کہ رب العالمین ہمیں قبر کی ہولناکی اور فتنے سے بچائے رکھے، میدان محشر کی ہولناکی اور فتنے سے بچائے رکھے۔ رب العالمین ان سوالات کے جوابات کے لیے رب العالمین اپنے رحم و کرم سے ہمارا معاملہ رفع دفع کر دے۔ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ رب العالمین یہ سوالات ہر انسان سے کیے جائیں گے۔ رب العالمین آج ہم سچے دل سے دعا کرتے ہیں، یا رب ان سوالات کے لیے یا رب العالمین ہمیں کامیابی نصیب فرما دے، ہمیں ناکامی نہ دے یا اللہ، ہمیں کامیابی نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہمیں دنیا کی آزمائش و بچا لے، فتنوں سے بچا لے یا رب العالمین۔ جو بیمار حال ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، جو قرض میں مبتلا ہے یا رب العالمین قرض کو دور فرما دے یا رب العالمین۔ جو توحید کو جان کر کے پھر بھی مرتدوں کا راستہ اختیار کر رہے ہیں یا رب العالمین تو انہیں ہدایت نصیب فرما دے، ارتداد سے حفاظت فرما دے رب العالمین، استقامت نصیب فرما دے، دین میں استقامت نصیب فرما دے، سنتوں میں استقامت نصیب فرما دے، بدعات خرافات سے رب العالمین تو حفاظت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.